بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو انفقوا اور خرچ کرو، یہ پہلے لفظ کئی بار یہ بات گزر چکی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جہاد جو تم کرنا چاہ رہے ہو یہ خرچ کیے بغیر نہیں ہوتا، پیسہ بھی اس کے لیے چاہیے، اور کاش اس سے وہ مسلمان نصیحت حاصل کرتے جو بغیر سائنس کے، ٹیکنالوجی کے، بغیر ویپنز کے اور بغیر تیاری کے چاہتے ہیں کہ اپنے سے 1000 گنا بڑی طاقت سے ٹکر لے لیں، اور پوچھو تیاری کتنی ہے؟ کچھ نہیں۔ پیسہ کہاں خرچ کر دیا ہے؟ محل بنانے میں۔ پیسہ کہاں خرچ کر دیا ہے؟ کیسینوز بنانے میں۔ پیسہ کہاں خرچ کر دیا ہے؟ دوسروں کے بینکوں میں انویسٹ کرا کے اس پہ سود لینے میں۔ پیسہ کہاں خرچ کر دیا ہے؟ شادی بیاہ کی رسومات میں۔ پیسہ کدھر چلا گیا ہے؟ جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا مقدموں میں لگا دیا۔ پیسہ کدھر چلا گیا ہے؟ پیسہ اپنی ذاتی تعیشات کے لیے، قوم کے لیے نہیں۔ تو جب صورتحال اتنی بگڑی ہوئی ہو، پھر آدمی کہے کہ اب ٹکر لیتا ہوں، کس سے ٹکر لینی؟ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب قوم کے لیے خرچ کریں گے، تیاری ہوگی، پھر جا کر کہیں ٹکر کا موقع آتا ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، یہ دیکھیے کتنا معنی خیز جملہ ہے، اور اپنے آپ کو نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں خود اِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں نہ پڑ جانا، اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت نہ خرید لینا۔ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں، یا تو مراد یہ ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور یہ تو بڑی واضح ہے، اور یہی زیادہ مناسب مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ ہے، کیونکہ پیچھے حکم آ گیا نا انفاق کا کہ خرچ کرو، اگر تم خرچ نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، اگر خرچ نہیں کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے جیسے ادارے بنتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے عام کام ہوتے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کو پہنچ کے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ترقی کا کام ہے جس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے گی۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اگرچہ کی ہے مفسرین نے تفسیر، لیکن وہ کہتے ہیں دوسرے حضرات کہ وہ کہتے ہیں پہلے ذکر ہے انفاق کا، تو یہاں انفاق کا خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر تفسیر ہے، اور دوسری کی جائے تو تم جہاد کو چھوڑ دو گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے ہی رہنا۔ اس جملے کو کدھر ملائیں؟ وَأَحْسِنُوا کو پیچھے ملائیں تو پھر ہوگا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور دیکھو یہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ نیکی کا کام یہ والا کرتے رہنا۔ اور اگر آپ وقف کر لیتے ہیں التَّهْلُكَةِ پر تو وَأَحْسِنُوا کو آگے ملائیں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرتے رہنا، اللہ کو لوگ اچھے لگتے ہیں جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ احسان کا سلوک، اچھا رویہ، یہ کرتے رہیں۔ اس لیے انسان سوچتا رہے کہ میں اپنے مال کا کتنا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور کہاں خرچ کرتا ہوں۔ صرف خرچ کرنا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ اچھی جگہ پہ خرچ ہو۔ حقیقی مسئلہ وہی ہے، وگرنہ خرچ تو کرتا ہی ہے، بغیر خرچے کے آدمی کہاں رہتا ہے؟ پیسے جاتے رہتے ہیں۔ اچھی جگہ پہ خرچ کرنا، یہ چیز ہو گئی۔ اور اب دوسری چیز یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ وہ چیز جو تمہاری طبیعت کو ٹھیک رکھے گی، وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہوگا، یہ دوسرا امر ہے اصلاح کے لیے۔ پہلا امر اصلاح کا کیا تھا؟ روزہ۔ دوسرا امر حج۔